أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ 2 ماہ سے تقریباً میں دورے پہ رہا ہوں، چند دن یہاں گزارے پھر چلا گیا۔
تو ان دوروں کا جیسے کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، عموماً جماعت میں دوروں کی وجہ سے جماعت میں ترقی کی طرف قدم بڑھانے کا رجحان بڑھتا ہے۔ یہ ترقی خواہ تربیتی لحاظ سے ہو، مالی قربانیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لحاظ سے ہو، یا تبلیغی میدان میں ہو، جب ایک جگہ پر ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے تو پھر اس تعلق کی وجہ سے جو جماعت کو خلافت سے ہے براہ راست رابطے کی وجہ سے اس ترقی میں قدم جو بڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں تیزی پیدا کرنے کی کوشش اور زیادہ مزید شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر خطوں میں متعلقہ ملکوں کے احمدی جہاں جہاں بھی دورے ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چاہے وہ افریقن احمدی ہوں یا دوسرے ملکوں کے جہاں بھی گیا، تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد آپ کے ماننے والی اس پیاری جماعت کے لوگوں میں اس تعلیم کی وجہ سے جس کو لوگ پہلے بھول چکے تھے اور جس کو آپ نے دوبارہ ہمارے سامنے رکھا، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی روح افراد میں پیدا ہوئی۔ یہ نظارے ہمیں نظر آتے ہیں ہر جگہ، افریقہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی۔ اکثر ملنے والوں نے زبانی اور بہت سے لوگوں نے خطوط کے ذریعے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے اندر روحانی تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، بلکہ دنیا میں ہر جگہ ہر احمدی کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے خدا سے زندہ تعلق جوڑ کر اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہو جائیں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ کیونکہ اب دنیا میں خدا کے طرف لانے کے لیے، دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اسلام کی وہ خوبصورت تعلیم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اور وہ خوبصورت تصویر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائی ہے، اس کو نہ صرف اپنے پر لاگو کریں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، بلکہ دنیا کو بھی اسے روشناس کروائیں، ان کو بھی بتائیں کہ دیکھو چند ایک سر پھرے اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے بہرا لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اسلام کی اس سے صحیح اور خوبصورت تعلیم سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اس موسن انسانیت اور رحمت للعالمین سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔
کیونکہ وہ تو حسن و احسان کا پیکر تھا، وہ تو مظلوموں اور معصوموں بلکہ دشمنوں تک بلکہ کل اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے لیے رحمت تھا۔ اس پیارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان چیزوں سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا جو آج کے سر پھرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر کرتے ہیں۔ اب یہاں کل ہی لندن میں جو مختلف ٹرینوں میں اور بسوں میں واقع ہوا ہے، جو ظلم اور بربریت کی ایک مثال قائم کی گئی ہے، کیا یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا شخص ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ جس تنظیم یا جس گروہ نے بھی کیا، اگر یہ مسلمان کہلانے والا گروہ ہے تو اس نے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ان بیہودہ اور ظالمانہ فعلوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور جب بھی کہیں ظلم کا کھیل کھیلا گیا ہے، جماعت احمدیہ نے ہمیشہ اس سے بیزاری، نفرت اور کراہت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اسلام تو انسانیت کی اقدار قائم کرنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ معصوموں کی جانیں لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور دنیا کو اس ظلم سے بچائے۔ بہرحال ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اندر تبدیلیوں کے ساتھ اسلام کی خوبصورت تعلیم سے دنیا کو بھی آگاہ کرے، دنیا کو بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر ملک میں جس کی طرف سے بھی ایسے ظالمانہ فعل ہو رہے ہوں ان کی خود پکڑ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے رکھے۔ تو ذکر میں کر رہا تھا دوروں کے بارے میں، ساتھ یہ بات آ گئی کہ ہم اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانا چاہیے، یہ تعلیم ہے۔ تو اس ضمن میں جو مختلف جگہوں پر دوروں کے دوران بعض جماعت نے نئے کام شروع کیے اور جو قربانیاں خاص طور پر مالی قربانیاں دیں، ان کے بارے میں اس وقت میں اب ذکر کروں گا۔ اپنے دوروں کے دوران احمدیوں میں تبدیلیوں کی اور ان قربانیوں کی جو جماعت کے افراد نے اپنے وسائل کے لحاظ سے کیں اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ چند سالوں میں اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مساجد کا، کہ دنیا کی مختلف جماعتوں میں مساجد کی تعمیر کی طرف یا بڑی عمارت خرید کر ان کو مسجدوں میں تبدیل کرنے یا نماز سینٹر قائم کرنے اور خرید کر قائم کرنے کی طرف رجحان کافی بڑا ہے۔ چنانچہ اس دورے کے دوران بھی پہلے جو افریقہ کا دورہ ہوا، مختلف ممالک میں افریقہ کے مساجد کا سنگ بنیاد رکھا، 4 مساجد کا، اور 6 نئی مساجد کا افتتاح ہوا۔ افریقہ میں تو بہت غربت ہے، تھوڑا بہت اپنے وسائل سے لوگ اپنے مسجدوں میں حصہ ڈالتے ہیں تعمیر میں۔ بہرحال اپنے لحاظ سے جس قدر قربانی اور اخلاص کا وہ اظہار کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ ان ملکوں میں زیادہ تر مرکزی طور پر، یا یہ بھی ہوا ہے کہ بعض دوسرے ملکوں کے مخیر حضرات نے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اور لے رہے ہیں۔ UK کے بھی بعض افراد ان میں شامل ہیں۔
مشرقی افریقہ میں مغربی افریقہ کی طرف عموماً احمدی اتنے خوشحال نہیں ہیں جیسے مغربی افریقہ میں ہیں. وہاں تو ایک ایک احمدی خود بھی بڑی بڑی مساجد تعمیر کروا دیتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا مشرقی افریقہ کے رہنے والے احمدیوں کے وسائل عموماً اتنے نہیں ہیں. لیکن وہاں کینیا میں مثلاً ایشین احمدی یا پاکستانی ہندوستانی اوریجن کے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اور وہ مساجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. بلکہ بعض مساجد جن کی میں نے بنیادیں رکھی ہیں ان کی تعمیر کا مکمل خرچ ان میں سے ایک ایک آدمی نے یا ان کی ایک فیملی نے برداشت کیا ہے. اسی طرح یوگنڈا میں کچھ نسبتاً بہتر ہیں بعض احمدیوں کے حالات، تو وہاں بھی احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقن احمدی مالی قربانیوں میں بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. ایک افریقن احمدی نے ایک بڑی اچھی مسجد بنوانے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ شروع بھی کروا دی ہے. اس کی بنیاد میں نے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کو کی جزا دے، ان کی توفیقوں کو بڑھائے اور ان کے ایمان اور اخلاص میں ان ترقی دیتا چلا جائے. پھر اس کے بعد جب میں نے اب کینیڈا کا دورہ کیا ہے، کل ہی وہاں سے واپس آیا ہوں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ایمان اور اخلاص میں بڑھ رہی ہے. مالی قربانیوں کے لیے بھی ایک جوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مالی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے اخلاص کو بھی بڑھاتا چلا جائے اور ہر فرد جماعت کو تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کینیڈا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 مساجد کے سنگ بنیاد رکھے گئے. پہلا سنگ بنیاد وینکوور میں رکھا گیا. یہ بھی سمندر کے کنارے ایک پہاڑوں میں گھرا ہوا خوبصورت شہر ہے. دریا کے کنارے جماعت نے چند سال قبل ایک رقبہ خریدا تھا جس میں ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور اس میں ایک ہال بھی تھا چھوٹا سا جس میں آج کل نمازیں ادا ہوتی ہیں. یہاں باقاعدہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. اس مسجد کا نام بیت الرحمن رکھا گیا ہے. اس مسجد کا خرچ برداشت کرنے کا وعدہ بھی ایک مخلص احمدی دوست نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے. تقریباً اس مسجد کا خرچ جو ہے 3.5-4 ملین ہے، یعنی 35-40 لاکھ ڈالر، اور وہ اکیلے آدمی نے برداشت کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کیلگری ایک بڑا شہر ہے کینیڈا کا. یہاں بھی اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنگ بنیاد کے وقت ایک بڑی اچھی تقریب ہوئی اور ان کے ممبر آف پارلیمنٹ اور معززین دوست جو تھے شہر کے وہ آئے، بلکہ گورنرز جو تھے صوبے کے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اسی طرح وینکوور میں بھی آئے ہوئے تھے دوست معززین اور پارلیمنٹ ممبران. تو بہرحال دونوں شہروں میں کینیڈا میں عموماً جماعت کا ایک اچھا اثر قائم ہے اور ان دونوں شہروں میں بھی باقی کینیڈا کی طرح جماعت کا بڑا اچھا اثر قائم ہے. اللہ تعالیٰ یہ نیک اثر ہمیشہ قائم رکھے اور جماعت کو توفیق دے کہ اس میں مزید ترقی ہو اور اس نیک تاثر کے نیک اثرات بھی ظاہر ہوں اور وہاں کے احمدی ان لوگوں کو بھی اسلام کی روشنی سے منور کرنے کے قابل ہو سکیں. تو کیلگری کا ذکر ہو رہا تھا. مسجد کے سنگ بنیاد کا یہ بھی بڑا منصوبہ ہے یہاں، اور میرا خیال ہے سب سے بڑی مسجد ہوگی کینیڈا کی. تقریباً 6-7 ملین ڈالر کا خرچ ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں کے احمدی احباب کو توفیق دے
ان کی توفیقوں کو بڑھائے اور جلد انہیں یہ مسجد تعمیر کرنے کی توفیق دے۔ بنیاد رکھی ہے، انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ جس جوش اور درد کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے اپنے وعدے پورے کرنے اور بڑھا کر پورے کرنے کا اظہار کیا اور دعا کے لیے کہا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور کوئی مالی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس مسجد کا نام بیت النور رکھا گیا ہے۔ پھر ٹورنٹو کے پاس ایک جگہ ہے برمپٹن، یہاں بھی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ یہاں کچھ روکیں ابھی حائل ہیں، جیسا ان ملکوں میں ہوتا ہے، بعض اجازتیں لینی ہوتی ہیں، کچھ ہمسایوں کی طرف سے روکیں ہیں۔ بہرحال بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ روکوں کو دور فرمائے، دعا کریں اور یہاں بھی مسجد کی تعمیر جلد شروع ہو جائے۔ پھر کینیڈا کی جماعت نے ایڈمنٹن، لائٹ منسٹر، سسکاٹون وغیرہ میں مساجد کے لیے پلاٹ خریدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی بڑے بڑے پلاٹ ہیں، 10، 20، 30 ایکڑ کے۔ یہاں بھی جلد اللہ کرے کہ مساجد کی تعمیر کی توفیق دے، ملے ان کو۔ تو پہلی جہاں جگہیں ہیں وینکوور اور کیلگری، کیونکہ یہ شہر کے اندر ہیں، تقریباً پلاٹ یہ میرا خیال ہے 4-5 ایکڑ کے ہیں، باقی جگہ کھلی جگہوں پہ پلاٹ ہیں۔ تو ان بڑے پلاٹوں کا یہ فائدہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے ہمیں جماعت کے فنکشنز کے لیے، وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر کینیڈا کی جماعت نے 2 سینٹر خریدے ہیں۔ یہاں عمارتیں بڑی بنی ہوئی ہیں، اچھی مضبوط عمارتیں ہیں، بلکہ ایک جگہ ڈرہم تو ایک چھوٹا سا قلعہ نما گھر بنا ہوا ہے، کسی نے بنایا تھا، ہالینڈ کا کوئی باشندہ تھا، اور اس کے بعد اس نے دے دیا، اور بڑا مضبوط بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ رقبہ بھی تقریباً 17-18 ایکڑ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا اچھی مضبوط عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جماعت کے پیسے کو، قربانی کرنے والوں کے پیسے کو اس طرح برکت دی ہے اور ان سے اس طرح استعمال کرواتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ تقریباً یہ جو گھر، جو قلعہ نما گھر جو ہے 18 ایکڑ زمین کے ساتھ، یہ تقریباً $1 ملین کا خریدا گیا ہے، اور اس کا خرچ بھی صرف ایک آدمی نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایسے مخلص دوست دیے ہیں جو خرچ برداشت کرتے ہیں، اور جماعت کو بڑے سستے داموں یہ چیز مل گئی، زمین مل گئی ہے، جگہ، جبکہ اس کی قیمت اب تقریباً اس سے 1.5 ہو چکی ہے۔ تو ان سب خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے اور ان کی اموال اور نفوس میں برکت ڈالے۔ یہ عمارت بھی جو خریدی گئی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، یہ اتفاق سے قبلہ رخ بنی ہوئی عمارت ہے، اس لیے مسجد کے طور پر بھی فوراً استعمال شروع ہو چکا ہے اس کا، اور مزید تھوڑی سی تبدیلیاں ہونی ہیں۔ 2 ہال ہیں اس میں بڑے بڑے علاوہ کمروں کے، اور ایک ہال تو خیر سوئمنگ پول کا ہے، تو اس میں کچھ تبدیلی کر کے نماز کے ہال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا انشاءاللہ، وہ کر رہے ہیں، اور ان دونوں میں تقریباً 400-500 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کارنوال میں ایک عمارت جس کو مسجد کی شکل دے دی جائے گی، خریدی گئی ہے۔ یہ بھی ایک ماریشس کے ایک احمدی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خرید کے دی ہے تقریباً $3 لاکھ میں۔ تو یہ قصبہ جو کارنوال ہے چھوٹا سا قصبہ ہے، اس لیے یہاں اس ضرورت کے تحت تھوڑی زمین اور عمارت خریدی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جماعت کو بھی توفیق دے کہ جو اصل مقصد ہے اپنے نیک نمونے قائم کرنے کا، اپنی باتوں کے معیار بڑھانے کا، وہ قائم کریں، اور قصبے میں مقامی لوگوں کی بھی ایک مضبوط جماعت قائم کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو بہرحال یہ عجیب نظارے جماعت کی قربانیوں کے دنیا میں نظر آتے ہیں، جہاں دنیا اپنے پیسے
کھیل کود میں ضائع کر رہی ہوتی ہے، وہاں احمدی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسے کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آج اس کو یہ فہم اور ادراک ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں ہی اس کی بہتری اور بھلائی ہے، کیونکہ کھیل کود میں خرچ کیا ہوا پیسہ تو ضائع ہو جاتا ہے، لہو و لعب میں خرچ کیا ہوا پیسہ تو ضائع ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوا پیسہ ضائع ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ادھار نہیں رکھتا، اور نہ صرف ادھار نہیں لگتا بلکہ کئی گنا بڑھا کر احسان کر کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، یعنی آن وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ہدایت دینا تجھ پر فرض نہیں ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے لوگوں کو، لیکن جب ہدایت دیتا ہے فرمایا کہ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور پھر جب ہدایت دیتا ہے تو آگے فرمایا کہ جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے، جبکہ تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت دینا اور ہدایت پر قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ذکر آیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پس اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، جو پہلے پڑھی تھی میں نے، اس میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان لانے والے اس بات کو سمجھ لیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ ہدایت پانے کے کیا طریق اختیار کرنے ہیں، جن میں سے ایک طریق تو اسی میں بتایا گیا ہے کہ مال خرچ کرنا بھی ہے، تو ہدایت پر قائم رہو گے، اور دوسری نیکیاں کرنے کی بھی توفیق ملتی رہے گی۔ اور اس زمانے میں جب مال بے انتہا عزیز ہو چکا ہے، یا اس کو جمع کرنے کا شوق ہے، یا نفسانی لذات کی خاطر خرچ کرنے کا شوق ہے، تو اس زمانے میں جو مال تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے، آج جو مال تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل کو سمیٹنے والا ہوگا، اور اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے اس مال خرچ کرنے کا کہ یہ خرچ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضلوں سے حصہ دیتے ہوئے ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے کہ جس طرح
اولین کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرما دیا کہ اب میری ہدایات پر چلنے کے بعد تمہارے سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوگا جو میری مرضی کے خلاف ہو، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ میری رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ خرچ ہی نہیں کرتے، اس لیے تمہارے خرچ بھی صرف میری مرضی حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں آخرین کو پہلوں سے ملنے کی خوشخبری دے کر یہ بتا دیا کہ آج تم بھی اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو جس طرح اولین اپنے نے کیے تھے، اور وہ یہ کہ تمہارے خرچ اس کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے نہ ہو۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے احمدی ایسے ہیں جن کی سوچ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے، اور پھر جب اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں اس پیسے کو رکھ لیتا، بلکہ جیسا کہ ذکر آیا آیت میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایک ہدایت تمہارے لیے مستقل حصہ بن جائے گی، تو مستقل ہدایت پہ قائم رہو گے۔ ایک دفعہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے کہ احمدیت قبول کر لیا تو اس پر قائم رہنے کے لیے یہ خرچ تمہیں ایک سہارے کا کام دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اب ہدایت دے گا تمہیں اس ذریعے سے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کئی گناہ ہو کر واپس مل جائے گا، جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ 700 گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی سے کوئی زیادتی نہیں کرتا، بلکہ زیادتی کا کیا سوال ہے، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں میں سے ہے، جیسا کہ کہتا ہے کہ میں بڑھا کے دیتا ہوں، اور 700 گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتا ہوں۔ تو جو احمدی اس جذبے سے چندے دیتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں، اور جنہوں نے یہ نقطہ سمجھ لیا وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کتنے ملین ڈالر یا کتنے ملین پاؤنڈ خرچ ہو رہا ہوگا، وہ بے دھڑک خرچ کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں، اور یہ فضل جو ہیں اس بات کی فعلی شہادت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول کر لیا اور کئی گنا بڑھا کر دیا، اور یہ ہر اس احمدی کے لیے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا، آپ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک عملی دلیل ہے جس کو احمدی اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات ایمان میں مزید پختگی پیدا کرتی ہے کہ یقیناً ہم ہی وہ آخرین ہیں جن کو پہلوں کے ساتھ ملنے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ غرض اگر غور کریں تو ہر سچے احمدی کا اپنا وجود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے، اور اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ مالی قربانیوں کے ضمن میں UK جماعت کا بھی ذکر کر دوں۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ دوروں سے بس باہر کے جماعتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور UK میں گزشتہ 20-22 سال سے
جہاں خلافت کا مرکز ہے، اس قرب کی وجہ سے شاید یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے یا بھول گئے ہیں یا اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر یہ غلط فہمی ہے کسی کی تو وہ دور کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے کی جماعت بھی قربانیوں میں بہت بڑی ہوئی ہے، اور ہر آواز پر، ہر تحریک پر صف اول میں شمار ہونے والوں میں ہے۔ یہاں بھی اخلاص اور نیکیوں میں بڑھنے کے وہ نمونے اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہیں جو ہمیں دوسری احمدی دنیا میں نظر آتے ہیں۔ خلافت سے محبت و عشق ان میں بھی کم نہیں، جس کے نظارے ہمیں مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے گزشتہ 20-22 سال میں، 23 سال میں بلکہ، خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے مستقل بعض کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور والنٹیئرز یا عارضی کارکنان کے ذریعے سے یہ سب کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی قابل قدر چیز ہے۔ بس آپ یو کے والے بھی یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری دنیا کی جو میں باتیں بیان کر رہا ہوتا ہوں اپنے دوروں کے بعد، سن کر مایوس نہ ہو جایا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ قربانیوں میں بڑھنے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس مسجد کا بنانے کی تحریک کی تھی تو یو کے کی جماعت نے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پھر بعض وجوہ کی وجہ سے جب خرچ تقریباً دگنے قریب ہو گیا، زیادہ ہو گیا، دوبارہ تحریک کرنی پڑی، تو آپ لوگ تھک کر بیٹھ نہیں گئے تھے۔ حضور کی تحریک پر دوبارہ اسی طرح بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، اور یہ خوبصورت اور ایک شاندار مسجد یورپ کے دل میں بنا دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں باہر کی جماعتوں نے بھی حصہ لیا، ان کی بھی قربانیاں شامل ہیں، لیکن یو کے کی جماعت بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ بہت بڑا حصہ ان کا ہے، اور ابھی تک بعض جو چھوٹے کام ہیں ہو رہے ہیں اور مستقل خرچ ہو رہے ہیں، تو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تک یہ خرچ کر رہے ہیں اس مسجد پر۔ پھر برمنگھم میں گزشتہ سال ایک خوبصورت مسجد بنی، وہاں کی جماعت نے بھی اپنے شہر میں ایک خوبصورت اضافہ کیا مسجد بنا کر۔ پھر جب میں نے ہارٹلے پول اور بریڈ فورڈ کی مسجد کے لیے تحریک کی تو پھر یو کے کی جماعت نے غیر معمولی قربانیاں دیں، انصار اللہ نے بھی، لجنہ نے بھی، یا دوسری جماعت کے افراد نے بھی۔ تو یہ جو ہر جگہ غیر معمولی قربانی کے نظارے یہاں بھی نظر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے پیار اور اس کی رضا حاصل کرنے کی طرف قدم ہی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنی محبوب چیزیں خرچ کرو، تبھی پتہ چلے گا کہ واقعی تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو کہ نہیں، ورنہ تو یہ تمہارے دعوے ہوں گے کہ ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم کامل نیکی کی ہرگز نہیں پا سکتے
جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خدا کے لیے خرچ نہ کرو۔ تو یہاں بھی اس حکم میں بھی جماعت نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حکم کے مطابق خرچ کرنے کے نمونے جہاں ہمیں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اور دوسرے ملکوں میں ملتے ہیں، وہاں یو کے بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں نے بڑھ چڑھ کر یہ نمونے قائم کیے ہیں۔ خاص طور پر میں عورتوں کا ذکر کروں گا کہ ان کی پسندیدہ چیز زیور ہوتی ہے، جس کو وہ بڑے شوق سے بناتی ہیں، اور ان کے لیے سب سے پسندیدہ مال یہی ہے۔ لیکن احمدی عورت جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی مقصود ہے، اس نے ہمیشہ اپنی اس پسندیدہ چیز کو جماعتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیش کیا، اور احمدیت کی تاریخ ابتدا سے لے کے آج تک کرتی چلی آ رہی ہیں۔ اور یو کے کی عورتوں نے بھی یہ نظارے ہمیں دکھائے ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے ہر تاریخ پر اپنا کوئی نہ کوئی زیور نکال کر پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنے آخری زیور، یہ چوڑیاں بالیاں جو کچھ بھی تھیں وہ بھی دے دیں، خالی ہاتھ ہو گئیں۔ بعض ان کے بزرگوں کی بڑوں کی نشانیاں تھیں وہ بھی پیش کر دیں۔ پھر اگر خامن نے یا ان کے ماں باپ نے اور زیور بنا کے دیے تو وہ بھی لا کر پیش کر دیے۔ کئی ایسی آئی ہیں میرے پاس کہ یہ بھی آپ کسی تاریخ میں شامل کر لیں۔ تو یہ مثالیں احمدی عورت میں ہی ہمیں نظر آتی ہیں۔ کینیڈا میں لجنہ کی سیکرٹری مال بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگیں کہ یہاں کی عورتوں کے لیے دعا کریں کہ اس طرح مختلف تحریکات میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے زیور پیش کیے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح قرآن کے حکم کے مطابق اپنی پسندیدہ چیز کو پیش کر رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہی تو ایک احمدی عورت کی خوبصورتی ہے، یہی تو اس کا حسن ہے کہ اپنے ظاہری دنیاوی زینت کے سامان کو، اس کو جس کو وہ محبت کرتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی زینت بنانے کے لیے اور خدا کے گھر کی تعمیر اور زینت کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ اور یہ نظارے ہمیں احمدی دنیا میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ پسندیدہ مال خرچ کرنے والی جہاں ہمیں کینیڈا میں نظر آتی ہیں، وہاں یو کے میں بھی ہیں، جرمنی میں بھی ہیں، پاکستان جیسے غریب ملک میں بھی ہیں، جہاں غریب کا کل جمع پونجی ایک آدھ زیور ہوتا ہے، اور یہ بھی پھر کوئی امید نہیں ہوتی کہ اور بھی شاید کبھی بنانے کا موقع مل جائے زیور، لیکن وہ بڑے شوق سے آ کے پیش کرتی ہیں۔ تو غرض دنیا کے ہر ملک میں یہی نمونے نظر آتے ہیں، اور یہی نشانی ہے زندہ قوموں کی کہ ان کی مائیں بیٹیاں قربانی کے میدان میں اپنے باپوں بیٹوں سے پیچھے نہیں رہتی، کسی صورت میں پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتی۔ بس جب تک یہ نمونے قائم رہیں گے، خدا تعالیٰ کی رضا کی، اس کی عبادت کرنے کی کوشش اور خواہش رہے گی، اور اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہر احمدی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنی مالی قربانیوں کو بھی زندہ رکھے گا، تو انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا ہوگا، اس کی رضا حاصل کرنے والا ہوگا، اور کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اس کے مال میں بھی برکت پڑے گی انشاءاللہ تعالی،
اور اس کی اولاد میں بھی برکت پڑے گی۔ ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں جب تک حالات کی وجہ سے جلسہ یو کے کو مرکزی جلسے کی حیثیت حاصل رہے گی، کیونکہ یہاں تو یقین ہے کہ یہاں رہنے کی وجہ سے، رہائش کی وجہ سے خلیفہ وقت میں شامل ہونا ہے، بلکہ باقی ملکوں میں ضروری نہیں کہ ہر جلسے میں شامل ہوا جائے۔ تو اس وجہ سے یہاں دنیا کے مختلف ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، جب تک اس کی یہ مرکزی حیثیت ہے یا حاصل رہے گی، یو کے جماعت کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، جس میں مالی قربانی کے علاوہ وقت کی قربانی بھی ہے۔ اور ابھی تک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ذمہ داری کو یو کے کی جماعت نے خوب نبھایا ہے۔ اب پھر جلسہ قریب آ رہا ہے، 20 دن رہ گئے ہیں۔ اس سال جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اسلام آباد میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے جلسہ کے لیے متبادل جگہ کرائے پر لی گئی ہے، تو اس سال انشاءاللہ وہاں جلسہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے انضامات بھی 2 جگہ بٹ جائیں گے، کیونکہ کچھ انضامات اسلام آباد میں رہیں گے، کچھ دوسری جگہ پہ چلے جائیں گے۔ شاید بعض انتظامی دقتیں بھی پیدا ہوں، 2 جگہ کام کی وجہ سے والنٹیئرز کو شاید بعض شعبہ جات میں زیادہ وقت اور زیادہ توجہ سے کام کرنا پڑے، تو ان کو اپنے آپ کو بھی ذہنی طور پر تیار کر لینا چاہیے کہ اس دفعہ ایک نیا تجربہ ہے، اس لحاظ سے کچھ مختلف کام کی نوعیت ہو سکتی ہے۔ بعض انضام نئی جگہ پر عارضی ہوں گے، کیونکہ بعض مستقل انضام اسلام آباد میں تھے جو وہاں نہیں ہو سکتے۔ بہت سے کام شاید اس عارضی انضام کی وجہ سے معیاری نہ ہو سکیں، کیونکہ کرائے کی جگہ ہے، اس لیے مستقل انضام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کارکنان کو بھی جہاں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عارضی انضام سے کس طرح بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، وہاں مہمانوں سے بھی میں کہوں گا، مہمان آنے بھی شروع ہو گئے ہیں، کچھ جلد آنے والے ہیں، کہ بعض کمیوں اور خامیوں کو اس سال برداشت کریں جو ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یو کے جماعت کو میں اس امر کی طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ جماعت یو کے کو جلسے کے لیے اب کوئی وسیع جگہ مستقل تلاش کرنی ہوگی۔ ملکی جماعت کی انتظامیہ جو ہے، امیر صاحب وغیرہ، اس کے لیے کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن کتنی جلدی یہ جگہ ملتی ہے پتہ نہیں، اور اگر جگہ مل گئی تو پھر اس کو خریدنے کا بھی جب وقت آئے گا تو جماعت یو کے نے اس کو اپنے وسائل سے ہی خریدنا ہے۔ اس لیے ابھی سے میں اب آپ کو توجہ دلا دوں، ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ آپ کو بھی یہ قربانی ایک اور مزید کرنی پڑے گی۔ جب تحریک کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ تحریک بھی کر دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ جلدی کی صورت پیدا ہو جائے اور جلدی اس طرح توجہ کرنی پڑے۔ اس لیے آپ لوگ ہمیشہ کی طرح کمرے ہمت کس لیں، اپنی ہمتوں کو بڑھائیں، خدا تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی توفیقوں کو بڑھائے گا۔ اب تو یہاں نئے آنے والے بہت سارے جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ نئے آنے والوں سے میری مراد ہے کہ جو یورپ کے مختلف ممالک سے آئے ہیں، یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ اب تعداد میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے یہاں کی جماعت میں، تو اس نسبت سے بلکہ اس سے بڑھ کر قربانیوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔
جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جلسے میں صرف 20 دن رہ گئے ہیں. جلسے کے ایک بہت اہم چیز ہے کامیاب انعقاد کے لیے اور انتظامات کے لیے دعائیں ہر ایک کو کرنی چاہیے. وہ ابھی سے شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی خامی کمزوری کو دور فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے فضل سے ان کمیوں کو دور کر سکتا ہے. نئی جگہ ہے، بہت ساری کمیاں نظر آ رہی ہیں اور جب موقع آئے گا تو مزید ابھریں گی. اس لیے پردہ پوشی بھی فرمائے اور جو جس حد تک سہولت میسر ہو سکتی ہے اس میں مدد فرمائے. اس دفعہ یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ عارضی انتظام کے تحت ہم یہ جلسے کے انتظامات کر سکتے ہیں کہ نہیں. گو جرمنی میں، کینیڈا وغیرہ میں بھی جلسہ کرائے کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن وہاں بعض انتظامات کی سہولتیں ہیں جو میسر ہیں، ان کو ہال ہیں اور انفراسٹرکچر سارا موجود ہے جو یہاں نہیں ہے اس جگہ پر، اس گراؤنڈ میں. اس لیے دقتیں بہرحال پیدا ہوں گی، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں خاص طور پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دور فرمائے. اس جلسے سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آئندہ آپ کو مستقل انتظام کتنا ضروری ہے، اور اگر یہ عارضی انتظام ہی چلنا ہے تو کتنا عرصہ چلنے دیا جائے اس طرح. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے جگہ کا انتظام کرنا ہی پڑے گا مستقل. یہ عارضی انتظام پہ جلسے مستقل بہت مشکل ہوں گے. اس کے لیے بھی دعا کریں بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور اس کے لیے اگر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ مالی قربانی کی ضرورت پڑی تو آپ کی توفیقوں کو بھی بڑھائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور دنیا میں ہر جگہ ہر احمدی کو بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ہدایت کے راستوں پر ہمیشہ ہمیں چلاتا رہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.